مشکل ہے سمجھانا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کوئی بھی پی وی کے نہیں آیا نا الحمدللہ, تو آپ کو تو سمجھ میں آنا چاہیے بھائی. اگر وہ کہتا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق, ماں کو کیوں نہیں دے دی, بھائی کو کیوں نہیں دے دی؟ اس کا مطلب پتا تھا کہ یہ بیوی ہے, اس کو ہوتی ہے طلاق. تو چاقو مار دے گا تو لگے گا کہ نہیں لگے گا, اور قصاص لیا جائے گا. ایسے ہی طلاق بھی ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسائل جو ہیں جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہوتے ہیں, مستند مفتی, ان سے پوچھا کرو جن کے پیچھے کوئی ادارہ ہو. یہ نہیں کہ تھوڑے دن میں کوئی بھی اٹھ کے تحقیقات عوام کے سامنے مارکیٹ میں لا رہا ہے اور لوگ پھر اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. لوگ کہتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں, ہر ایک دلیل سے بات کرتا ہے. آپ میں دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, یہ آپ تسلیم کر لیں. اپنی جہالت کا اعتراف آج کل لوگوں سے ہوتا نہیں ہے, یہ بڑی مسئلہ ہے. ڈاکٹر کے سامنے اپنی جہالت کا اعتراف کریں گے کہ آپ معدے کے ماہر ہیں, مجھے نہیں پتا, جی آپ کو پتا ہے. ENT اسپیشلسٹ کے سامنے اعتراف کر لیں گے, ڈاکٹر صاحب آپ چاہے تو کاٹ دیں, آپریشن کر کے گردہ نکال دیں, چاہیں تو نیا لگا دیں, چاہیں تو ڈائلسس پہ لے آئیں, آپ زیادہ جانتے ہیں, میں تو جاہل. جہاں عالم مفتی کی بات آئے گی, کوئی آدمی اپنے آپ کو جاہل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, قرب قیامت کی علامت ہے. یہ اعجاب کل ذی رأی برأی, ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے کو سب سے بڑھ کر سمجھے گا کہ میری رائے ہے نا, وہ ویسی کوئی رائے نہیں ہے کسی کی. تو بعد میں کیا کر رہا تھا, جلدی سے موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ مجھے یاد دلائیں, صدقے کے بکرے پہ میرا جو کلپ چلا ہے نا, اس پہ بہت زیادہ اعتراضات ہوئے ہیں, میں اس کی بھی ذرا وضاحت کروں گا. میں نے صدقے کے بکرے کی تو ایسی کی تیسی الحمدللہ کر دی ہے, لیکن اس پہ میری بھی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. بہت سے علماء کی طرف سے میرے خلاف, یعنی خلاف تو نہیں کہہ سکتے, بعض بڑے حضرات بھی ہیں, تنبیہات کے وہ لیٹر آئے ہیں. بعض نے میرے خلاف کلپ یوٹیوب پہ بنا کے ڈالے ہوئے ہیں کہ اس نے تو صدقے کے بکرے کا انکار کر دیا, حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بکرا صدقہ ہوا تھا, اور وہ سیری آئی تھی اور پائے آئے تھے, بکرے کے تھے وہ. تو وہ میں اس کی ذرا وضاحت کروں گا, یہ میں موضوع نہ کہیں رہ جائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو جب یہ پتہ ہے کہ جب میں وہاں جا کے یہ چیز حاصل کروں گا تو حاصل کرنے کے بعد بھی میرے پاس نہیں رہے گی, تو اس سے کیا پیدا ہوگا, دماغی تناؤ. تو کافر کے پاس چونکہ کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے, یہ جو مقصد ہے نا عزت شہرت, یہ سب ختم ہو جاتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا یہ ایسا مقصد نہیں ہے جس کو واقعتاً مقصود بنایا جائے, مطلوب بنایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقصد صرف اسلام نے بتایا ہے کہ دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد عزت شہرت دولت ہے ہی نہیں. آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے, جنت کا حصول, اللہ کی رضا. لہذا دولت حاصل کرنے کی کوشش کی, نہیں ملی تو صبر کا ثواب ملے گا اور اللہ کی رضا ملے گی. مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ صحت حاصل کرنے کی کوشش کی, پھر بھی نہیں ملی تو بھی کامیاب. ایوب علیہ السلام کی تو ساری زندگی بیماری میں گزر گئی نا, یہی چیز ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنی. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کو قرآن میں بیان کیا, فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا ایوب, حالانکہ ان کی ساری زندگی دنیاوی اعتبار سے ناکامی میں گزری ہے. ایسی خطرناک موذی بیماری ایوب علیہ السلام کو لگی, پوری جوانی اس بیماری میں گزر گئی, مگر پھر بھی کیا ہوئے, ناکام ہوئے, کامیاب ہوئے, کامیاب ہوئے. میرے ایک استاذ تھے, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی تھے. بیمار ہو گئے جوانی میں ہی, بچے بھی تھے ان کے چھوٹے چھوٹے, الرجی تھی ان کو, نزلہ کھانسی بہت زیادہ بڑھ گئی. اتنی لمبی بیماری چلی, اور اس تکلیف میں ہم جب بھی ان کی عیادت کرنے جاتے تھے تو ان کو اپنی بیماری کا زیادہ غم نہیں تھا, اس بات کا تھا کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر میں مر گیا. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو یہ کتنی اچھی سوچ ہے. ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں ابھی صحت مند ہو بھی گیا تو کل دوبارہ لیٹوں گا بستر پہ, ہمیشہ تھوڑی چلتا پھرتا رہوں گا.
بھائی اگر میں ابھی بستر پہ لیٹ گیا ہوں اور اب اگر مجھے شفا مل بھی گئی تو کب تک کے لیے ملے گی؟ 10 سال 15 سال 20 سال، بالآخر دوبارہ لیٹنا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آپ ابا جا رہے ہیں، ابا آئی سی یو روم میں، لوگوں کی کالز آتی ہیں نا، مفتی صاحب دعا کریں ابا آئی سی یو روم میں ہے، ابا کو آپریشن ہے، ڈاکٹر ہوش میں نہیں آ رہے ابا. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا، سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. ابا کو ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہو گیا ہے، ابا کو کے گردے خراب ہو گئے ہیں، ابا کو جو ہے نا ہرنیا ہو گیا ہے. جب دوسروں کے اباؤں کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ میں اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہم بھی تو ابا ہیں، اگر نہیں ہیں تو بن جائیں گے کل. ایسا نہ ہو اس چکر میں ابا ہی نہ بنے آپ کہ یار اباؤں کے ساتھ ہوتا ہے میں باپ بنتا ہی نہیں. تو چچا کے ساتھ ہو جائے گا، آپ چچا ہو گئے کسی کے، ماموں ہو گئے کسی کے، ابا ہو گئے تو ذرا عزت کے ساتھ علاج ہو جائے گا، بچے عزت کے ساتھ کر لیں گے علاج. لیکن لیٹنا ہے کہ نہیں ہے تھوڑے دنوں میں جا کے؟ کب تک چلتے پھرتے رہو گے، ناچتے بھاگتے رہو گے؟ بالآخر جنا ہسپتال میں، سول ہسپتال میں کبھی نہ کبھی جا کے لیٹنا ہے. ایک ہی صورت ہے، نہ لیٹنے والی کوئی ٹرک مار کے چلا جائے، آپ کو آن دا اسپاٹ مر جائیں، وہ اور خطرناک ہے. لیٹا ہوا آدمی کم از کم توبہ تو کر لیتا ہے تھوڑا سا. اب پتہ نہیں اللہ نے کرے کوئی فلم دیکھ کے نکل رہے تھے اور ٹرک مارتا ہوا چلا گیا تو اور خطرناک موت ہے. اور آج کل یہ خطرناک موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، بیٹھے بیٹھے بندہ گر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو اب اللہ والوں کی آپ حالت دیکھیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیماری کا اتنا غم نہیں ہے. غم کس بات کا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کہہ رہے دعا کرو اللہ مغفرت کر دے. کیونکہ دیکھو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا. ان کی دل میں نہیں تھی اگر وہ حاصل ہو جائے تو ابھی مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے یار، بچ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بچے تو بھی ٹھیک ہے. تو ایسا آدمی خودکشی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. ایسا آدمی ڈپریشن کا مریض بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا. اس کو پتا ہے کہ اس غم میں اور تکلیف میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. بعض بزرگوں پر یہ اس کیفیت کا اتنا غلبہ ہوا ہے، تکلیف میں گناہ معاف ہوتے ہیں نا، تو ایسا غلبہ ہوا ہے کہ تکلیف پہنچتی تھی تو وہ مسکرا دیتے تھے. ایسا غلبہ بھی ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو، یعنی اہل ایمان کو جس کا اللہ پر اعتماد اور توکل ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے بدلے میں بھی اس کا کوئی گناہ معاف ہوتا ہے. تو جب انسان مقصد ہی آخرت کو بنا لے گا تو اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے سالگرہ کی ضرورت، بولو نا بھائی، نہیں پڑے گا. وہ ایسے ہی خوش ہوگا. ہر آنے والا دن موت کے قریب کر رہا ہے، زندگی سے بہت زیادہ محبت نہیں ہوگی اس کو. ہوگی محبت اعتدال سے. زندہ رہنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، مگر اعتدال سے ہو تو اچھا ہے. اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے تو یہی آپ کو مریض بنا دے گا. کسی سے بھی جب زیادہ محبت ہوتی ہے نا بیوی کے علاوہ تو پریشان ہی ہوتا ہے آدمی. بھائی عشق معاشقہ ہو گیا اور وہ چیز مل نہیں رہی تو پریشان ہوتے ہیں نا لوگ، کھمبے سے چپک رہے ہیں. بھائی نارمل رہتے تو یہ نوبت نہ آتی. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح یہ عشق زندگی سے بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، بلکہ اکثریت کو زندگی سے بھی عشق ہو جاتا ہے. اگر زندگی سے آپ کو عشق ہو گیا تو بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ محبوبہ بالآخر آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہے. اس سے جو بے سکونی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. اس لیے زندگی سے محبت کرو مگر عشق نہ کرو. ایک اعتدال سے محبت کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی ہے. اللہ زندہ رہنے کا شوق ہے، مر گئے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں تو آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے، آپ کو کسی نے بتایا کہ 18 گھنٹے میں آپ پہنچیں گے، منزل آپ کی لاہور ہے 18 گھنٹے میں، لیکن درمیان میں حیدرآباد سے اتار کے آپ کو جہاز میں بٹھا کے 2 گھنٹے میں پہنچا دیا. آپ کہو گے چلو یار جو 18 گھنٹے کا سفر تھا وہ 1-2 گھنٹے میں ہو گیا. تو 60 سال میں جانا تھا اللہ کے پاس، 70 سال میں جانا تھا، اللہ نے کیا کہ 35 میں ہی چلو. چلو بھائی جب جانا وہی ہے ذرا جلدی چلے گئے. کیا خیال ہے؟ کوئی ٹینشن کی بات نہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی عمر جب 63 سال کی ہو گئی تو فرماتے تھے اب مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گا، میں پھر بھی زندہ ہوں. تو شرما شرمی میں 78 سال 80 سال تک زندہ ہی رہے وہ.
ٹھیک ہے نا, صحت اتنی اچھی تھی, اتنی اچھی صحت, کیونکہ جب خوش رہتا ہے تو صحت خود بخود اچھی ہوتی ہے. اب زندہ رہنے کی بھی فکر, ایک فکر ہے نا, وہ بھی تو آپ کو گھلائے گی اندر سے. کیا خیال ہے؟ اب آپ زندہ رہنے کے شوق میں بہت, یار میں مروں نہیں, تو یہ بھی تو ایک